السلام علیکم سامعین گرامی، برینڈ کال کی کتاب کسی بھی امتحان میں کامیابی کے باب نمبر 1 کا بقیہ حصہ پیش خدمت ہے۔ امتحانات کا دباؤ۔ امتحانات کے متعلق ایک عام شکایت یہ ہے کہ یہ ذہنی تناؤ پیدا کرتے ہیں، اور اس ذہنی تناؤ کے تحت طالب علم بہتر طریقے سے امتحان میں کارکردگی ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس لیے امتحانات خلاف قاعدہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں یہ امتحانات پر ایک ناجائز تنقید ہے۔ یہاں اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ کیوں زندگی مشکلات سے بھرپور ہے۔ کچھ پریشانیوں کے بغیر زندگی اسی طرح بیزار کن ہے جس طرح خوشحال زندگی بغیر تنوع کے ہو۔ زندگی میں نشیب و فراز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر زندگی میں یہ نشیب و فراز نہ ہو تو یہ زندگی یکسانیت کا شکار ہو جائے۔ لیکن یہ سب امتحانات کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اچھا، ایک باقاعد باصلاحیت مالک صرف یہ نہیں جاننا چاہتا کہ اس کے ملازم میں اس کام کے لیے کافی معلومات ہیں، بلکہ وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس کا ملازم کیا ان حالات میں بھی کام کر سکتا ہے جو کہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ یہ نقطۂ نظر غیر معتدل نہیں ہے۔ یہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ملازم کے لیے بہتر نہیں ہے جو کہ دباؤ کے تحت انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ دباؤ تو ہوگا چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ زندگی بالکل اسی طرح ہے۔ اس لیے صرف استعداد سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ اس شخص نے بہتر تعلیم حاصل کی ہے، بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دباؤ کے تحت بھی کام کر سکتا ہے جو کہ امتحان دیتے ہوئے رونما ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو اس قسم کے دباؤ کے تحت کام کر سکتا ہے، وہ دوسرے ایسے شخص کی نسبت جو کہ دباؤ کے تحت کام نہیں کر سکتا، زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، استعداد امتحانات دینے سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس سے زندگی میں اصل زندگی کے درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ چینجنگ ہارسز سکسیسفلی، کامیابی سے طریقہ کار کی تبدیلی۔ کہاوت ہے، ڈونٹ چینج ہارسز ان دا مڈل آف اسٹریم۔ یہ ہمیشہ ہی ایک اچھی نصیحت نہیں ہے۔ میں نے حال ہی میں 21 سالہ طالب علموں کے ایک گروہ کے ساتھ ایک دن کی نجی تربیت حاصل کی۔ اس میں ایک شخص میرے پاس کچھ مایوسی کی حالت میں آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں نے نادانستگی میں اس کو کسی ایسی چیز پر توجہ دلائی ہے جس کے بارے میں وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ میں اس بات پر توجہ دلا رہا تھا کہ آپ کام کیسے کرتے ہیں کی نسبت آپ کام کیوں کرتے ہیں زیادہ اہم ہے، کیونکہ جیسے معلومات تبدیل ہوتی ہیں تو ان کو سیکھنے کی تکنیکیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میں نے اس بات کا بھی اضافہ کیا کہ اگلے 40 سے 45 سالوں میں ان کے کام کی نوعیت میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی۔ یہ آخری نقطہ اس کی تشویش کی وجہ تھا۔ اس کی نوکری بہت پرکشش تھی، لیکن وہ محسوس کرتا تھا کہ زندگی میں اس کا کردار قدرے مایوس کن تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، دراصل وہ تربیت یافتہ تیماردار بننا چاہتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ یہ مجھ پر منحصر تھا کہ اسے یہ کام کرنے پر مجبور کروں یا کسی وجہ سے اسے چھوڑنے کے لیے کہوں۔ میں نے اس کی زندگی کی اہمیت پر اس کی توجہ دلانے میں اس کی مدد کی، اور یہی کچھ وہ زندگی میں کرنا چاہتا تھا۔
اس نے اس مجلس کے اختتام پر اس کورس کو چھوڑ دیا۔ 2 سال بعد وہ مجھ سے ملنے کالج میں آیا۔ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ صنعت سے ملنے والی رقم جو وہ پہلے کماتا تھا اس سے بہت کم دولت اب کماتا ہے، لیکن اب اسے دوسروں کی مدد کر کے سکون محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اب زندگی بامعنی ہو گئی ہے جو کہ پہلے نہ تھی۔ کیا وہ ایک ناکام شخص ہے کیونکہ اس نے اپنا کورس مکمل نہیں کیا تھا؟ میں ایسا نہیں سوچتا۔ میرے نقطۂ نظر سے وہ میرے جاننے والے زیادہ تر لوگوں کی نسبت زیادہ کامیاب تھا۔ اس نے میرے کورس پر بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ سائنس پر مشتمل نرسنگ کورس کو اس نے کامیابی سے مکمل کر لیا۔ اس کے لیے اسے مادیت پر کورس دہرانے پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا پڑا۔ آخر میں یہ بات واضح ہو گئی کہ امتحانات ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، چاہے ہم انہیں پسند کریں یا نہ کریں۔ ہمیں اس سے نمٹنا سیکھنا چاہیے، اور وہ ہمیشہ ہی اذیت ناک تجربہ نہیں ہوتے۔ امتحانوں میں درست تکنیک کا استعمال آپ کے کام کو کم کر کے آپ کی کامیابی کے امکانات کو بڑھا دے گا۔ اس لیے امتحانوں سے مت گھبرائیں، بلکہ درست طریقے سے ان سے نمٹیں۔ خلاصہ: کچھ لوگوں کی صلاحیتوں کو ان کے کام کے نتائج سے جانچا جا سکتا ہے، دوسروں کے لیے امتحانی کامیابیاں زیادہ عام، قابل قبول متبادل ہیں۔ عوامی توقعات اور توقعات کی کامیابی اس میں ہے کہ مختلف پیشوں کے لوگ خاص مضمون میں اور ضروری پیشہ ورانہ مضامین میں امتحانات کے ذریعے کامیابی حاصل کریں۔ کچھ مالک نوکری حاصل کرنے کی صلاحیت کے لیے امتحانی کامیابیوں کو بہترین علامتیں خیال کرتے ہیں۔ امتحانی دباؤ سے نمٹنے کی صلاحیتیں دراصل ہم میں زندگی کی مشکلات سے نمٹنے کی صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں۔ باب نمبر 2 ہے کامیابیاں اور ناکامیاں۔ برین ڈنکالف کی کہاوت ہے، اگر آپ ابھی تک کوشش کر رہے ہیں تو آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ ایک موقع پر امتحان دینے والے طالب علم خوفناک امتحانی نتائج کے سلسلے میں بار بار امتحان دینے کا انتظار کرتے تھے۔ جب وہ کمرہ امتحان میں داخل ہوتے تھے تو وہ حقیقت پر مبنی یہ بیان دیتے تھے، کامیاب یا ناکام۔ عام طور پر کامیاب طالب علموں کو اعزاز سے یا خطاب سے نوازا جاتا تھا، جبکہ ناکام طالب علم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ 2 نمبروں سے ناکام ہوئے ہیں یا 20-30 سے، وہ صرف ناکام ہوتے تھے۔ آج کل بہت سے معاملات میں حالات قدرے تبدیل ہو چکے ہیں۔ اگرچہ آج کل طالب علموں کو ہفتوں بلکہ مہینوں اپنے نتائج کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اب انہیں ان کی کارکردگی کی بنا پر درجے دیے جاتے ہیں۔ انہیں A گریڈ یا F گریڈ بھی مل سکتا ہے، جس کی وہ نظام تحکمانہ ہدایت کرتا ہے۔ کوئی بھی نظام بہت اچھا یا بہت برا نہیں ہوتا، وہ قدرے مختلف ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اس کے مناسب مقام پر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی یا ناکامی کا سب کچھ یا کچھ نہیں کا نظام اس شخص کو کبھی بھی پسند نہیں آتا جو کہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک ناکام طالب علم کو اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پہلے ہی نظر میں امتحان میں درجہ بندی کا دوسرا نظام بہتر نظر آتا ہے، لیکن کیا ایسا ہے؟ کتنا اچھا ہے؟
مثال کے طور پر کیا سی گریڈ کا ڈی گریڈ کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اصل نمبر طالب علموں کی بہتر کارکردگی کو ظاہر کرتے ہیں؟ ہم پہلے ہی باب نمبر 1 سے اس بارے میں جان چکے ہیں کہ امتحانات کا مجموعی مقصد اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا آیا طالب علم نے اپنی تعلیم سے مناسب فائدہ حاصل کیا ہے۔ لفظ مناسب انصاف کے معاملے کا ایک فیصلہ کن نقطہ ہے۔ مثال کے طور پر کون کہتا ہے کہ کامیابی یا ناکامی کے لیے کتنے نمبر متعین ہے؟ بعض اوقات کامیابی کے لیے 40 نمبر مختص کیے جاتے ہیں، جبکہ باقی جگہات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کم از کم 50 نمبر حاصل کرنا ضروری ہے۔ طالب علم کے نقطۂ نظر سے ایک اہم مسئلہ مختلف جانچنے والوں کے مختلف معیار ہے، اور وہ معیار ہمیشہ عوامی سطح پر نہیں بنائے جاتے۔ اگر وہ بنا دیے جائیں تو کچھ طالب علم ہی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، کیونکہ زیادہ تر طلباء کا مقصد خاص نمبر حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مجموعی طور پر امتحان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ان کا اہم مقصد ہوتا ہے۔ اس موقع پر شاید ممتحن کی ہیئت گزاری کو تصور میں لایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں اور ناکام ہونے والوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ میرا یقین کریں، اس میں حق رکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک ممتحن تمام امتحان دینے والوں سے انصاف کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہے۔ عام طور پر ممتحن انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر طالب علموں کو ناکام کرنے کی بجائے کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی امتحانات میں کارکردگی کی بنیاد پر کامیابی یا ناکامی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ نام نہاد کامیابی کے نمبر اور ممتحن دونوں کو بہت سی باتوں کے لیے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ انہیں ان طالب علموں کے درمیان ایک فرق واضح کرنا ہوتا ہے جو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے تو اسے اپنے آپ کو جانچنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لینا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھی گئی فلموں میں سے اچھی اور بری کو الگ الگ کرنے کی کوشش کریں۔ ان سب کو نہ تو اچھی اور نہ اوسطاً بلکہ صرف اچھی اور بری میں تقسیم کریں۔ بہت اچھی اور بہت بری میں آسانی سے تمیز کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ فلموں میں بہت آسانی سے تمیز نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ انصاف سے کام لیں تو آپ کے لیے اس قسم کے اہم فیصلے کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے فلموں کے بارے میں فیصلے حقیقت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس سے کسی شخص کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ممتحن کے فیصلوں کی اہمیت ہے۔ یہ کسی شخص کے کیریئر یا مستقبل کی تعلیم میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کامیابی یا ناکامی میں فرق بہت نہیں ہو سکتا، اور اسے غیر متناسب کامیابی یا ناکامی کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ کامیابی کیا ہے؟ بہت سے طالب علم جنہیں امتحان میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز بہتر ہے اور ان کی تیاری اور محنت کا انہیں صلہ مل گیا ہے، اور وہ اپنے کارناموں پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس دن کی خوشی کو منانے کا ایک ہوٹل میں اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں
کہ کامیابی شاید محض کامیابی ہو۔ بعض اوقات اچانک ایسا مسئلہ نمودار ہو جاتا ہے جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اسے کوئی درجہ نہیں دیا جانا چاہیے، اور میں اس کے کام کی نسبت اس بارے میں زیادہ باخبر ہوں۔ شاید یہ بات سچ ہو، کیونکہ کسی مضمون کی سند کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس مضمون کے متعلق ہر چیز سے باخبر ہے۔ کسی بھی مطلوبہ استعداد سے مراد یہ ہے کہ پروفیسر اس کے مطلوبہ معیار تک تعلیم حاصل کر چکا ہے۔ ایک سند یافتہ پروفیسر دنیا میں اپنے شعبے کا ماہر نہیں ہوتا۔ ایک گریجویٹ کو ایک خاص حد تک معلومات اور سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے، تاہم ایک عقلمند گریجویٹ کو اس بات کی آگاہی ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ نہیں جانتا، اور اگر وہ اپنی باقی ماندہ تمام زندگی بھی علم حاصل کرتا رہے تو وہ اس بارے میں تمام معلومات حاصل نہیں کر سکتا جتنی معلومات اسے حاصل کرنی چاہیے، یہاں تک کہ وہ اپنے خصوصی مضمون میں بھی مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ ناکامی کیا ہے؟ ناکامی کی اصطلاح کافی پیچیدہ ہے اور اسے کافی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصطلاح ایک مطلوبہ معیار میں ناکامی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالب علم اپنی زندگی میں یا کسی بھی اور معاملے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے امتحان میں ناکام ہونا ممکنات میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی درجنوں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آئیں ہم چند عام وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں۔ دلچسپی میں کمی۔ اگر ایک طالب علم ایک مضمون میں دلچسپی نہیں رکھتا تو یقیناً وہ اس مضمون کو دوسرے مضمون کی نسبت کم پڑھے گا جس میں وہ دلچسپی رکھتا ہے، اور اس طرح وہ امتحان میں بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے ایک سوال ابھرتا ہے، پھر طالب علم اس کا امتحان کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب اکثر دوسرے لوگوں، اساتذہ، والدین اور میچور طالب علموں میں شوہر یا بیویوں کے رویوں میں موجود ہوتا ہے۔ یہ تمام لوگ اپنی چند وجوہات کی بنا پر ایک شخص کو ایک خاص شعبے میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اگرچہ یہ تمام وجوہات ہمیشہ تنقید کا نشانہ نہیں بنتی۔ اس بارے میں ایسے دلائل دیے جاتے ہیں: آپ کے والد کو لاطینی پڑھنے کا موقع نہیں ملا لیکن آپ کو ملا ہے، یا آپ کا تعلق انجینئروں کی نسل سے ہے اور ان اصطلاحات کو نفسیاتی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سب غیر ضروری دباؤ اور غم کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جدید دنیا میں خواندگی اور حساب دانی بہت ضروری ہے، اس لیے انگریزی یا ریاضی میں عدم دلچسپی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہی اصول قومی نصاب سازی کے مقاصد اور کچھ کورسز میں پیشہ ورانہ مضامین پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آپ بہت آسانی سے اپنے آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ ناپسندیدہ مضامین ہیں، لیکن ان مضامین کا یقیناً علم حاصل کرنا چاہیے۔ مضمون بہت مشکل ہے۔ ایک امتحان دینے والے طالب علم کے لیے کوئی مضمون بہت مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی طالب علم کو ایسے امتحان کی تیاری کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو کہ اس کی صلاحیت سے بڑھ کر ہو۔ ایک مرتبہ پھر اس کی ذمہ داری دوسرے لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ امتحان، داخلہ یا کچھ معاملات میں کورس ورک کا معیار ایک طالب علم کی صلاحیت کو
اور امتحان میں کامیابی کے امکانات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ابتدائی سطح پر ہی اس بات کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ مضمون طالب علم کی استعداد سے مشکل نہ ہو۔ یہ اس وقت خصوصاً زیادہ اہمیت کا حامل ہے جب کافی تعداد میں امتحانات لینا درکار ہوں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ یا آپ کا بچہ وہ اہلیت حاصل نہیں کر رہا تو ایک ٹیوٹر کا انتظام کرنے اور اس کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں۔ اس پر ہم باب نمبر 3 میں تفصیلی بحث کریں گے۔ امتحانات میں ناکامی تباہی کا باعث نہیں ہوتی۔ بعض اوقات طالب علم ہر امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ یہ ایک اچھی خواہش ہے اور اس کے لیے اس طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تاہم امتحان میں ناکامی کے بارے میں سوچنا خود ناکامی سے زیادہ اذیت ناک ہے۔ اس بات کو زیر تحریر لانے کی ضرورت ہے۔ جب کوالیفیکیشن کے لیے متواتر امتحانات لیے جاتے ہیں تو اکثر اس کریڈٹ کو حاصل کرنے کے لیے امتحان کو پاس کرنا یا اس میں کم از کم کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ اصول و قواعد ہیں تو آپ کے پاس اس کو مکمل کرنے کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جب واحد مضامین منتخب کیے جاتے ہیں تو حالات مختلف ہوتے ہیں۔ طالب علم ان مضامین میں امتحان دے سکتے ہیں جن میں ان کی دلچسپی ہوتی ہے۔ ایسی دلچسپی کی کمی کوشش نہ کرنے کے جواز کے مترادف نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ سخت محنت کرنے کے باوجود ناکام رہتے ہیں تو آپ کو اسے زندگی کی ناکامیوں کے مترادف نہیں خیال کرنا چاہیے۔ اسکول میں ایک نوجوان اپنا او لیول جنرل سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن انگریزی ادب میں پاس کر لیتا ہے، لیکن ریاضی، جغرافیہ، تاریخ، سائنسز، فرانسیسی، لاطینی اور تمام کھیلوں اور جسمانی تعلیم میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اسے اس شعبے میں مزید تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ملتی، لیکن وہ اپنے پسندیدہ موضوعات پر تحقیق جاری رکھتا ہے۔ اب وہ بطور ایک سکرین اور ایک سٹیج کے سٹار کے لاکھوں لوگوں میں مشہور ہے۔ اس کا نام سر انتھونی ہاپکنس ہے۔ ایک اور نکتہ ہے جس کو یہاں بیان کرنا اشد ضروری ہے۔ ایک موقع پر مشکل لگنے والا مضمون ہمیشہ مشکل نہیں رہتا۔ یہ انتخاب، توجہ اور پس منظر کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر حساب کے متعلق کم معلومات رکھنے والا شخص ڈگری کی سطح پر حساب سے متعلقہ مضمون میں بمشکل کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ شخص ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ اس مضمون کی مشکل اس شخص کے تجربے اور تعلیم سے حل ہو جائے گی۔ غیر تسلی بخش دہرائی امتحان میں ناقص کارکردگی پر اکثر اعصاب کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور چند معاملات میں یہ شاید سچ بھی ہو۔ تاہم اگر اسے ایک لمحے کے لیے بحث سے خارج کر دیا جائے تو غیر تسلی بخش دہرائی بھی ایک اہم وجہ ہے، خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو کہ اپنے منتخب مضامین میں بہتر کارکردگی ظاہر کرنے کے شوقین ہیں۔ غیر تسلی بخش کی اصطلاح جب دہرائی پر لاگو کی جاتی ہے تو اس میں معیار اور مقدار دونوں شامل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایک دوسرے پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ نیچے دی گئی فہرست غیر تسلی بخش دہرائی کی اہم وجوہات کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 1، بہت زیادہ مضامین کا امتحان دینا۔ نمبر 2، دوسرے مطالبات وقت پر۔ نمبر 3، دہرائی ترک کر دینا یہاں تک کہ بہت دیر ہو جائے۔ نمبر 4، دہرائی کی ناقص تکنیک استعمال کرنا۔ آئیں اب اس
کہ ہر نقطے پر انفرادی طور پر بحث کرتے ہیں۔ بہت زیادہ مضامین۔ بعض طلباء اس یقین کے ساتھ امتحان دیتے ہیں کہ وہ جس قدر زیادہ امتحانات دیں گے تو ان میں استعداد حاصل کرنے کے زیادہ مواقع حاصل ہوں گے۔ اس فلسفے کا جواز انفرادی طالب علم پر بہت زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ کچھ لوگ بہت سے امتحانوں میں زیادہ محنت کیے بغیر آسانی سے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور دوسرے بہت جد و جہد کر کے حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ انفرادیت مختلف ہوتی ہے، اس بارے میں کوئی سخت یا تیر اصول نہیں بن سکتا، لیکن ہر طالب علم کو اپنا جائز مقصد حاصل کرنے کے لیے سخت کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امتحانات میں آسان مضامین کی تیاری میں مشکل مضامین کی تیاری کی نسبت کم محنت درکار ہوتی ہے، اس لیے آسان مضامین میں ہر ممکن کامیابی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مشکل مضامین انگریزی، حساب اور سائنس یا ٹیکنالوجی کے مضامین جیسی اہمیت رکھتے ہیں۔ ناکام لوگوں کے لیے ایک ضمانتی طریقہ کار۔ بغیر کہے یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر آپ ایک مضمون میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اگرچہ یہ احمقانہ بات نظر آتی ہے، لیکن ایسا ہے۔ 1991 میں صرف برطانیہ میں اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ 20,000 سے زیادہ GCS کے طلباء امتحان میں ناکام ہو گئے کیونکہ وہ حاضر نہ تھے۔ غیر حاضری کی ایک اہم وجہ بیماری ہے اور اس کے بارے میں کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اعصاب ایک دوسری وجہ ہے، لیکن آپ انہیں اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ امتحانات سے غیر حاضری کی ناقابل معافی وجہ امتحانی ٹائم ٹیبل سے آگاہی کا نہ ہونا ہے۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ اس سے پوری طرح آگاہ ہیں، اور اگر آپ امتحان دے رہے ہیں تو مختلف امتحانات لینے والوں سے رابطہ کریں اور اس بارے میں مکمل یقینی خبر رکھیں۔ اس کے لیے عام اصول یہ ہونا چاہیے کہ اہم مضامین میں ہر ممکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان پر مناسب توجہ دینی چاہیے، پھر اس میں اپنی ذاتی دلچسپی کے مطابق دوسرے آسان مضامین شامل کرنے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان زائد مضامین کی تیاری میں زیادہ اہم مضامین کی تیاری کا وقت متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کتنے مضامین اختیار کرنے چاہیے، صرف آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ دراصل امتحانات کورس قسم کے ہوتے ہیں جس میں امتحانات کی تعداد کا پہلے سے فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ہے۔ دوسرے مطالبات وقت پر۔ یہ مسئلہ عام طور پر ان جزء وقتی طالب علموں کے ساتھ درپیش ہوتا ہے جنہیں کل وقتی نوکری کر کے شام کو پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ ایسے طلباء عام طور پر میچور لوگ ہوتے ہیں اور شاید شادی شدہ بال بچوں والے۔ یہاں مسائل واضح ہیں اور کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ طریقہ کار ایک کل وقتی تعلیم کی نسبت زیادہ مشکل ہے، تاہم ان مشکلات کو اس کتاب میں بیان کردہ تکنیکات کے استعمال سے کم کیا جا سکتا ہے۔ دیر سے دہرائی۔ یہ شاید خطرے کی سب سے اہم اور عام وجہ ہے۔ یہ ایک مشہور حقیقت ہے کہ جیسے جیسے امتحان کی تاریخ نزدیک آتی ہے، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ طالب علموں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا حل یہ ہے کہ دہرائی کے لیے روٹین بنائی جائے،
اس روٹین کا آغاز جس قدر جلد ممکن ہو، در حقیقت کورس کے آغاز سے ہی کر لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ جو روٹین کم وقت کے لیے شروع ہو جائے تو دہرائی اگرچہ کم وقت کے لیے ہوگی، لیکن دوران زندگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات باب نمبر 8 میں موجود ہیں۔ دہرائی کی ناقص تکنیکات۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دہرائی پر بہت زیادہ وقت خرچ کرنے کے باوجود امتحان میں بری طرح ناکامی ہوتی ہے۔ یہ کام وہ نہیں جو آپ کرتے ہیں کہ ایک اور مثال ہے۔ یہ کام آپ کو اس طرح کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں یہ نصیحت آپ کو امتحانات کی تیاری کو بہتر بنانے میں مدد دے گی، اور باب نمبر 8 مکمل طور پر دہرائی کے متعلق ہے۔ باب نمبر 2 کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1، کامیابی اور ناکامی کی اصطلاح ممتحن کو مطمئن کرنے کے لیے طالب علم کی صلاحیتوں کی اس کے معیار کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کسی دوسرے شخص کو کسی دوسری مہم جوئی میں کامیاب یا ناکام قرار نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، کامیابی یا ناکامی طالب علم کی اطمینان بخش کارکردگی کو ظاہر کرتی ہے، جیسے پڑھائی کے کورس میں شمولیت، پڑھائی کے کورس کے اگلے حصے کو جاری رکھنا، یا پڑھے لکھے مضمون کے مقاصد پر عمل درآمد کی استعداد کو حاصل کرنا۔ نمبر 3، جس مضمون میں طالب علم امتحان دے رہا ہے اس کی اہمیت کو بہت احتیاط سے سمجھنا۔ اگر کسی استعداد کے لیے کوئی مضمون بہت اہمیت رکھتا ہے تو امتحان میں بہتر کارکردگی ظاہر کرنے کے لیے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر امتحان اتنا اہم نہیں ہے، پھر اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ آیا اسے بحیثیت مجموعی لینا چاہیے یا اس وقت کو جو اس کی دہرائی پر خرچ کرنا چاہیے تھا اسے کسی دوسرے زیادہ اہمیت کے حامل امتحانات کے مضمون پر خرچ کرنا بہتر ہے۔ جب تعلیم جز وقتی ہو یا طالب علم کی زندگی میں کچھ اور بھی اہم کام کرنے ہو تو اس بات کی یقین دہانی کرانا زیادہ اہم ہوتا ہے کہ تعلیم میں اچھے طریقے سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جائے۔